اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یہ غیروں کا حوالہ ہے، کبھی کبھی میں دے دیتا ہوں، رجال کشی پڑھی ہے. اور بھی بہت سارے اس درمیان میں باتیں ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ رافضیوں نے حضرت حسن کے ساتھ کیا چھوڑ کر بھاگے کون. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، کہنے پر تشریف لائے حضرت امیر معاویہ. اور یہ امیر شام تھے، پہلے امیر شام تھے. ان کو مقرر کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. پوری زندگی میں نہیں ہٹایا. یہ تقریباً 20 سال رہے ہیں امیر شام. یہ شامی کباب انہی کی ایجاد ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. شامی کباب بھی کھاتے ہو اور امیر شام کو بھی بھونکتے ہو. اور ایک دفعہ جب شکایت آئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ محتسب اعلیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب وہ اپنے دور خلافت میں تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے کہ آپ کے جہاں گورنر ہاؤس کے سامنے نگہبان ہوتے ہیں اور آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بن ٹھن کے رہتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، امیر المومنین، میں جس جگہ پر ہوں وہ بہت غلط لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، منافقین ہیں. میں نے نگران رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں. میں اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ دشمن کو پتہ چلے مسلمان صرف فقیر نہیں ہیں، امیر بھی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین دیکھو کتنے اچھے طریقے سے امیر معاویہ اپنے آپ کو اور آپ سے بچا کر لے گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے تو میں نے ان پر بار گراں رکھا. اور پھر خلافت 6 مہینے خلافت، 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی. 28 صفر المظفر 41 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی. ربیع الاول میں، یعنی ربیع الاول میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا. وہ تشریف لائے کوفہ میں جو دارالحکومت تھا، اور وہ منبر لایا گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اپنی یہ چادر جو تھی بڑی چوغا جسے ہم کہتے ہیں، خلعت، وہ ان کے اوپر رکھی کندھے پر، اور ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے. تو میں پوچھ سکتا ہوں، پہلے تو وہ امیر شام تھے، پھر 64,65,000 مربع میل کے امیر المومنین بنانے والا تو حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے. خلافت انہوں نے دے دی نا. ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا بیٹا ہے. پھر انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی بیٹا ادھر آؤ جی، آپ بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی، دونوں اماموں نے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر. اور ان کے نزدیک امام کا رتبہ اور مقام یہ ہے
ان کے نزدیک کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، حلال حرام کو جانتا ہے، اور ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو انبیاء سے بھی افضل ہوتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو جب دونوں امام آپ کے ہیں اور دونوں اماموں نے اپنا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تسلیم کر لیا، ان کو اپنا خلیفہ امیر تسلیم کر لیا، اور اہل سنت تو حضرت علی المرتضیٰ کے نوکر و چاکر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد نے جس سے صلح کر لی ہے ہم اس سے صلح نہ کریں. آخری بات، وقت اجازت نہیں دے رہا، بہت ساری باتیں رہ گئی پھر صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں نے بتائی ہے، تو دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی سن لیجیے. شاہ روم نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج کل آپ کی چپکلس چڑھ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اور ہم یہ خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، یاد رکھنا، شاہ روم نے. تو پھر دونوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں گے، لڑیں گے، اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، عیش کریں گے. میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، آپ اجازت دیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ لکھے وہ تھا، یا کلب الروم، اے رومی کتے. کبھی دشمن کو سرنگو کرنے کے لیے بھی سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. قرآن سے دلیل موجود ہے، اشداء علی الکفار. جی، اور رومی کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھائی ہیں، تجھے جرت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ خبردار، اگر تو نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا، تو وہ لفظ تھوڑے غلط ہو گئے ہیں. یہ خط لکھا تھا ان کو، حضرت علی رضی اللہ. اگر تو نے کوئی اقدام اٹھایا تو سب سے پہلے حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے تمہارے خلاف لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا، اور ہم اتنی جنگ کریں گے کہ تمہیں دنیا کے کسی حصے میں رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ بھی بولے ہیں پیار میں، یہ بھی بولے ہیں پیار. جب ان دونوں میں پیار تھا، محبت تھی، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے محبت کریں، اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف کی بات کرنے والے صحابہ کرام کے نوکر و چاکر نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کے نوکر و چاکر ہمیشہ غلامی کی بات کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کی بات کرتے ہیں. باقی پھر صحیح. ربنا آتنا فی الدنیا